السلام علیکم پیارے سننے اور دیکھنے والوں، ہمارا 12واں موضوع ہے برج حوت والوں کے لیے سال 2021 کیا کیا لے کر آ رہا ہے۔ عمومی جائزہ۔ یہ سال صحت مند اور کامیاب نظر آتا ہے۔ کوئی طویل مدتی سیارہ آپ پر مخالفانہ نظرات نہیں ڈال رہا، اس لیے صحت و توانائی کی صورتحال اچھی رہے گی۔ توانائی میسر ہو تو جو کام پہلے ناممکن لگتے ہوں ممکن ہو جاتے ہیں۔ روحانی امور میں آپ فطری طور پر دلچسپی رکھتے ہیں، تاہم حالیہ سالوں میں اس میں کہیں زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ آپ کے ذائچے کا حکمران نیپچون 2012 سے آپ کے اپنے برج میں ہے۔ مزید برآں گزشتہ سال آپ کا روحانی امور کا گھر قوت میں آ گیا تھا اور اس سال بھی قوت میں رہے گا، اس لیے اس سال آپ کو کئی طرح کے روحانی تجربات ہو سکتے ہیں۔ خوابوں کی دنیا متحرک ہو سکتی ہے، مافوق الفطرت واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ ویسے اب تک آپ کو ایسی باتوں کی عادت ہو چکی ہوگی۔ اس سال سے آپ خوشحالی کے ایک کثیر سالہ دور میں داخل ہونے والے ہیں۔ اس کا باقاعدہ آغاز تو سال کے آخر پر ہوگا، لیکن درمیان میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا پیش آنے والا ہے۔ اس سال 4 گرہن لگ رہے ہیں، ان میں سے 2 26 مئی کا چاند گرہن اور 4 دسمبر کا سورج گرہن آپ کے 10ویں یعنی کیریئر کے گھر میں لگیں گے۔ ان کی وجہ سے آپ کو کیریئر کے حوالے سے تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تاہم انجام کار ان تبدیلیوں کا نتیجہ آپ کے حق میں نکلے گا۔ یورینس گزشتہ 2 سالوں سے آپ کے تیسرے یعنی اظہار ابلاغ اور عملی و ادبی مشاغل کے گھر میں ہے۔ اسے مزید کئی سال یہاں گزارنا ہے۔ لکھنے پڑھنے کے حوالے سے آپ کا ذوق تبدیل ہو رہا ہے۔ آپ سائنسی اور مخفی علوم کے حوالے سے تحریر پڑھنے کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ کالج کی سطح کے نیچے کے طالب علموں کو اپنے تعلیمی منصوبوں میں تبدیلی کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ پلوٹو 2008 سے آپ کے 11ویں یعنی دوستوں کے گھر میں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی زندگی میں نئے اور اچھے دوست آ رہے ہیں۔ ان دوستوں کا تعلق غیر ملکوں سے ہو سکتا ہے اور ممکن ہے کہ ان سے آپ کی ملاقات اپنے تعلیمی یا مذہبی مرکز میں ہو۔ کیریئر۔ اس سال آپ خوشحالی اور پیشہ ورانہ کامیابی کے لیے ایک کثیر سالہ دور میں داخل ہونے والے ہیں۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، اس دور کا باقاعدہ آغاز تو سال کے اختتام پر ہو گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو آنے والے حالات کا اندازہ ہو جائے گا۔ 14 مئی کو جب مشتری عارضی طور پر آپ کے اپنے گھر میں داخل ہوگا تو آپ کو آنے والے کی ایک جھلک نظر آ جائے گی۔ آپ پہلے سے زیادہ سفر کریں گے، اچھے کھانے اور کپڑے میسر ہوں گے، دنیاوی لذائذ سے استفادے کا موقع ملے گا۔ پیسے کے ہونے نہ ہونے سے کچھ خاص فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کا طرز زندگی شاہانہ ہوگا اور اس کے اخراجات قدرت کی طرف سے مہیا کیے جائیں گے۔ آپ کے برج میں مشتری کی آمد سے آپ کے کیریئر کو بھی تقویت ملے گی، کیونکہ یہ آپ کا کیریئر کا سیارہ بھی ہے۔ آپ کو حکام اور بڑوں کی عنایات میسر ہوں گی، بلکہ دوسری سرکاری سطح پر بھی ایسی ہی صورتحال ہوگی۔ سب آپ کو سپورٹ کریں گے۔ کیریئر کے حوالے سے خوش کن مواقع میسر ہوں گے۔ آپ کو ان کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑے گا، بلکہ یہ خود چل کر آپ تک آئیں گے۔ آپ کی کامیابی کا اظہار آپ کی ظاہری وضاحت سے بھی ہوگا۔ اس سال آپ میں سے جو برج حوت کے ابتدائی ایام 19 تا 23 فروری میں پیدا ہوئے ہیں، اس رجحان کے اثرات زیادہ شدت سے محسوس کریں گے، لیکن اگلے سال سب کو ان کا تجربہ ہوگا۔ مشتری برج حوت میں بہت خوش رہتا ہے۔ کلاسیکی علم النجوم کے اصولوں کے مطابق مشتری اس سیارے کا حکمران ہے، اس لیے ایک اعتبار سے یہ اس کا قدرتی مسکن ہے۔ اس لیے خوشحالی اور کیریئر کی کامیابی کے حوالے سے آپ کو کسی کمی کا سامنا نہیں ہوگا۔ مشتری اس سال کا زیادہ تر حصہ آپ کے 12ویں گھر یعنی برج دلوں میں گزارے گا۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ کسی ایسے کیریئر میں دلچسپی لے رہے ہیں جو دنیاوی ہونے کے ساتھ ساتھ روحانی عنصر بھی رکھتا ہو۔ تاہم اگر ایسا نہ ہو بھی تو آپ فلاح و بہبود کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اگرچہ آپ ایسا بے غرضی سے کریں گے، لیکن ان سے آپ کے کیریئر کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ اس نظر سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ آپ اپنی روحانی بلوغت اور معمولات پر بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ برج دلوں میں مشتری کی موجودگی بتاتی ہے کہ ٹیکنالوجی اور آن لائن سرگرمیوں کی دنیا آپ کے کیریئر میں معاون ثابت ہو رہی ہے۔
ٹیکنالوجی میں مہارت آپ کی کامیابی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ مریخ آپ کا مالی امور کا سیارہ ہے اور نسبتاً تیز رفتار پر سفر کرتا ہے۔ ایک سال کے دوران یہ آپ کے ذائچے کے 9 گروہ اور برجوں سے گزر جائے گا۔ اس وجہ سے آپ کے مالی امور میں کئی مختصر مدتی رجحانات نمودار ہوں گے، جن کا انحصار مریخ کی پوزیشن اور اس سے ملنے والی نظریات پر ہوگا۔ ان پر ہم ماہ بہ ماہ پیش گوئیوں کے دوران بات کریں گے۔ باہمی سماجی تعلقات۔ آپ کا چوتھا یعنی گھریلو امور کا خانہ اس سال قوت میں نہیں۔ کئی سالوں سے یہی صورتحال چلی آ رہی ہے۔ یہاں کوئی بڑی تبدیلی رونما نہیں ہو رہی۔ لگتا ہے کہ آپ اس شعبے کے حالات سے مطمئن ہیں اور اس طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے۔ عمومی طور پر یہ اچھے حالات کی نشانی ہوتی ہے۔ آپ کا گھریلو امور کا سیارہ عطارد ہے جو نہایت تیز رفتار پر چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے گھریلو امور میں کئی مختصر مدتی رجحانات رونما ہوتے رہتے ہیں، جن کا انحصار عطارد کی اس وقت کی پوزیشن اور اس سے ملنے والی نظریات پر ہوتا ہے۔ ان پر ہم ماہ بہ ماہ پیش گوئیوں کے دوران بات کریں گے۔ 10 جون کو آپ کے چوتھے گھر میں ایک سورج گرہن لگے گا، جس کی وجہ سے گھریلو زندگی میں غیر معمولی واقعات رونما ہو سکتے ہیں اور گھر میں تعمیر و مرمت کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے۔ عطارد آپ کے ذائچے میں دوہرا کردار نبھاتا ہے۔ ایک طرف تو یہ آپ کے گھریلو امور کا سیارہ ہے اور دوسری طرف محبت کا سیارہ بھی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ روحانی اور سماجی زندگی اور گھریلو حالات کے درمیان گہرا تعلق موجود ہے۔ گھر کے معاملات اچھے انداز میں چل رہے ہوں گے تو روحانی زندگی بھی اچھے انداز میں چلے گی، اور روحانی زندگی اچھے انداز میں چل رہی ہوگی تو گھر کے معاملات بھی اچھے انداز میں چلیں گے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کی سماجی مصروفیات زیادہ تر آپ کے گھر اور خاندان والوں تک محدود رہتی ہے۔ چاند کا شمالی ابار پورا سال آپ کے چوتھے گھر میں ہوگا۔ یہ ایک مثبت اشارہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ گھریلو صورتحال سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ گھر کے کاموں سے آپ کو ایک خاص طرح کی تسکین حاصل ہو رہی ہے۔ اگر آپ گھر میں بڑے پیمانے پر تعمیر و مرمت یا تزئین و آرائش کا کام کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 5 مارچ سے 12 جون تک کے ایام مناسب رہیں گے۔ چھوٹے پیمانے پر ایسے کام کے لیے 9 مئی سے 2 جون تک کا عرصہ اچھا نظر آتا ہے۔ محبت اور جذبات۔ آپ کا 7واں یعنی محبت کا گھر اس سال قوت میں نہیں ہوگا۔ عمومی طور پر یہ خالی رہے گا اور صرف مختصر مدتی سیارے یہاں سے گزریں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شعبے میں حالات میں کوئی خاص تبدیلی رونما نہیں ہوگی۔ کنوارے شادی کی طرف مائل نہیں ہوں گے اور شادی شدہ افراد کے ازدواجی تعلقات کو کسی مسئلے کا سامنا نہیں ہوگا۔ حالات جیسے بھی ہوں گے آپ ان کی طرف مطمئن ہوں گے اور کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے۔ مختصر مدتی سیاروں کی نظرات کی وجہ سے وقتاً فوقتاً اتار چڑھاؤ تو آئیں گے، لیکن محض عارضی طور پر۔ مختصر مدتی سیاروں کے اثرات سال بھر کے رجحان کی صورت اختیار نہیں کرتے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا، آپ کا امور محبت کا سیارہ عطارد ایک تیز رفتار سیارہ ہے اور ایک سال کے دوران یہ آپ کے ذائچے کے تمام برجوں اور گھروں سے گزر جاتا ہے۔ اس لیے روحانی امور میں کئی طرح کے مختصر مدتی رجحانات نمودار ہوتے رہتے ہیں، جن کا انحصار عطارد کی اس وقت کی پوزیشن اور اس سے ملنے والی نظریات پر ہوتا ہے۔ ان پر ہم ماہ بہ ماہ پیش گوئیوں میں بات کریں گے۔ عطارد کی چال تیز ہی نہیں ہوتی، خاصی بے ڈھنگی بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ ایک ہی مہینے میں 3 برجوں اور گھروں سے گزر جاتا ہے۔ بعض اوقات اس کی رفتار دھیمی پڑ جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ ساخت معلوم ہوتا ہے اور بعض اوقات الٹی چال چلنے لگتا ہے، یعنی رجت کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ کے معاملات محبت میں بھی ایسی ہی تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ عطارد کے شتر قمصوں کی بدولت محبت کے حوالے سے آپ کی ضروریات میں بھی تبدیلیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ شاید اسی لیے لوگ آپ کو مطلون مزاج ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ بہرحال یہ آپ کی فطرت کا حصہ ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی عطارد 3 مرتبہ رجت کا شکار ہوگا۔ 3 جنوری سے 20 فروری تک، 29 مئی سے 21 جون تک اور 27 ستمبر سے 17 اکتوبر تک۔ ان ایام میں محبت کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ کرنے سے اعتراض بہتر ہوگا۔
ان کے دوران آپ کو اپنے تعلقات آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے کی طرف جاتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ سماجی حوالے سے آپ کی سوجھ بوجھ زیادہ کارآمد ثابت نہیں ہوگی۔ بہتر ہوگا کہ ان ایام میں آپ زیادہ سے زیادہ حقائق جمع کریں اور اپنی سوچ وضع کرنے کی کوشش کریں۔ جب عطارد رجوع سے نکلے گا اور آپ کی سوچ پہلے سے زیادہ واضح ہو جائے گی تو جمع کردہ حقائق کی بدولت آپ زیادہ بہتر فیصلے کر سکیں گے۔ آپ کا 11واں یعنی دوستوں کا گھر اس سال قوت میں ہوگا۔ اس پر 2008 سے یہی کیفیت طاری ہے۔ آپ کے حلقہ حباب کی تحریر ہو رہی ہے۔ یوں سمجھیے کہ قدرت گندم سے بوسہ الگ کر رہی ہے۔ شاید آپ کے دوستوں کی تعداد کم ہو گئی ہو مگر جو رہ گئے ہیں انہیں حقیقی معنوں میں دوست کہا جا سکتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ آپ کے دوستوں کے حلقے کا نیا جنم ہو رہا ہے۔ پیدائش کا عمل خاصا تکلیف دہ ہوتا ہے لیکن اس کے انجام پر بہت بڑی خوشی بھی ملتی ہے۔ صحت، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، صحت اس سال اچھی رہے گی۔ کوئی طویل مدتی سیارہ آپ پر مخالفانہ نظرات نہیں ڈال رہا۔ صحت کا یعنی چھٹا گھر خالی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صحت پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے۔ اس سال آپ کے لیے چیلنج یہ ہوگا کہ آپ اپنی اضافی توانائی کو مثبت اور تعمیری انداز میں استعمال کریں۔ صحت اور توانائی اللہ کی نعمت ہے۔ ان کا ضیاع یا غلط استعمال کفرانِ نعمت ہو۔ انہیں ایسے کاموں میں لگانا چاہیے کہ آپ کا اور دوسروں کا بھی بھلا ہو اور اللہ بھی خوش رہے۔ صحت اگرچہ اچھی ہے تاہم مندرجہ ذیل اعضائے جسمانی پر توجہ دے کر آپ اسے مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ وہ اعضاء ہیں جو اس سال کے ذائچے کے مطابق نسبتاً کمزور نظر آتے ہیں۔ پیر آپ کی صحت میں ہمیشہ اہم کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ آپ کا برج ان پر حکمرانی کرتا ہے۔ پیروں کا مساج آپ کے معمول کا حصہ ہونا چاہیے۔ اس سے نہ صرف پیروں بلکہ پورے جسم کو فائدہ پہنچے گا۔ اس کے لیے بازار میں کئی طرح کے آلات بھی دستیاب ہیں۔ اگر آپ ایسی کوئی چیز خرید سکیں تو یہ ایک اچھی سرمایہ کاری ثابت ہوگی۔ دل بھی آپ کی صحت میں ہمیشہ اہم کردار ادا کرتا ہے کیونکہ آپ کا صحت کا سیارہ سورج اس سال کا حکمران ہے۔ دل کی صحت کے حوالے سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ خود کو فکر و تشویش سے بچا کر رکھیں کیونکہ دل کے تمام عوارض انہی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ فکر و تشویش سے بچنے کے لیے خدا پر مستحکم ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ مراقبہ و عبادات اس زمن میں آپ کے بہت مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ مشتری 14 مئی سے 29 جولائی تک آپ کے برج میں رہے گا۔ 30 دسمبر کو یہ باقاعدہ طور پر یہاں آئے گا۔ تاہم اتنے وقت میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا اگلا سال کیسا گزرنے والا ہے۔ اگرچہ یہ ایک ساتھ نظر ہے لیکن صحت کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کی بدولت آپ کے وزن میں غیر ضروری اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ آپ کا صحت کا سیارہ سورج ایک تیز رفتار سیارہ ہے اور ایک سال میں آپ کے ذائچے کے تمام برجوں اور گھروں سے گزر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحت کے امور میں کئی مختصر مدتی رجحانات رونما ہوتے رہتے ہیں جن کا انحصار سورج کی اس وقت کی پوزیشن اور اس سے ملنے والی نظریات سے ہوتا ہے۔ پر ہم ماہ بہ ماہ پیشگوئیوں کے دوران بات کریں گے۔ جب صحت کا سیارہ اتنا تیز رفتار ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحت کے حوالے سے آپ کی ضروریات ہر وقت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ جو علاج ایک وقت میں آپ کے لیے مفید ثابت ہو رہا ہے ہو سکتا ہے اگلی بار نہ ہو۔ صحت کے حوالے سے کوئی ایک طریقہ ہمیشہ آپ کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہو سکتا۔ آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تاہم بعض باتوں کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اطلاق عمومی طور پر ہمیشہ ہوتا رہتا ہے۔ سورج تفریحی و تخلیقی سرگرمیوں اور بچوں کا عمومی حکمران ہے، اس لیے تخلیقی سرگرمیاں آپ کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ اگر آپ اپنے تخلیقی جوہر کو دبا کر رکھیں گے تو صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ لائک شیئر ضرور کیجیے۔